وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور پوچھے جاؤ گے، جو تمہارا انکار کریں گے ان سے پوچھا جائے گا، تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں ہم محمد اور آل محمد سے، علی اور آل علی سے دغا کریں، بغاوت کریں، غداری کریں، اور آخرت میں ہم سے پوچھا نہ جائے۔ اور صرف پوچھنے کی بات نہیں ہے، آخرت کی سزا، آخرت کا عقاب، جہیم، آتش دوزخ، اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص علی ابن ابی طالب سے بغض رکھتا ہو اور وہ جنت کی خوشبو سونگھ لے۔ خوشبو ممکن نہیں۔ اس کے بعد ایک آیت اور آتی ہے، یہ سب ایک سے ایک آیتوں پر ایک ایک مہینے گفتگو ہو سکتی ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ وَاسْأَلْ، اور پوچھئے، اللہ رسول اللہ سے فرما رہا ہے اور پوچھئے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، ان سے پوچھئے جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بھئی یہیں ٹھہر جائیے، ترجمہ کر دیا اور بات سمجھ میں آ گئی۔ یہاں زمان و مکان کی تھیوری پر غور کرنا پڑے گا۔ یہاں مصطفیٰ علیہ السلام کو حق نے جو پورے کائنات پر اقتدار عطا کیا ہے اس پر غور کرنا پڑے گا۔ یہاں جو ٹائم کی ریلیٹیوٹی ہے اس پر غور کرنا پڑے گا۔ آدم کب گزرے، نوح کب گزرے، ابراہیم علیہ السلام کب گزرے، موسیٰ علیہ السلام کب گزرے، عیسیٰ علیہ السلام کب گزرے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 500-550 برس بعد، 570 برس بعد تو حضور دنیا میں آئے۔ اب اس دنیا میں حضور سے کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے جن کو رسول بنا کے بھیجا تھا ان سے پوچھئے۔ کیسے پوچھیں گے؟ کیسے پوچھیں گے؟ یا یہ تسلیم کیجئے کہ وہ زندہ ہیں، وہ سب نبی زندہ ہیں، تب تو محمد ان سے پوچھیں گے۔ یہ آج کے مسلمان جو محمد کو مردہ کہتے ہیں، کہتے مر گئے، میت، انہو میت، وہ مر گئے، ان سے توسل حرام ہے۔ نہ جانے کس کس کے یہاں کا لقمہ حرام ان کے شکم میں جا رہا ہے، جس کی بنا پہ یہ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ محمد مردہ ہیں، اللہ محمد سے کہہ رہا ہے کہ پوچھو، کس سے پوچھو؟ عیسیٰ سے جو مر چکے ہیں، موسیٰ سے جو مر چکے ہیں، ابراہیم سے جو مر چکے ہیں۔ تو اللہ مذاق کر رہا ہے محمد سے؟ وَاسْأَلْ، پوچھو، کس سے پوچھو؟ من ارسلنا من قبلک، تم سے پہلے جنہیں ہم نے رسول بنا کے بھیجا تھا۔ کب پوچھو؟ آخرت میں جا کے پوچھنا، ابھی پوچھو۔ مفسرین نے یہاں ذکر کیا ہے کہ یہ آیت معراج سے متعلق ہے۔ جب معراج میں پروردگار نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر دیا تھا تو کہا تھا پوچھو۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں یہ آیت مطلق ہے، محمد کو یہ اختیار دیا ہے جب محمد جس سے چاہیں گفتگو کر لیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور عالم آخرت کے درمیان کوئی حجاب نہیں آئے. جب پروردگار کہہ رہا ہے پوچھو تو اس کا مطلب یہ جب چاہیں پوچھیں، اور وہ تیار ہیں جواب دینے کے لیے. وہ بھی زندہ ہیں، یہ بھی زندہ ہیں، یہ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، یہ سوال کریں گے، وہ جواب دیں گے. جب جہاں مصطفیٰ چاہیں اپنے پہلے گزر جانے والے انبیاء کو بلائیں اور پوچھیں، اور تمام نبیوں کو جمع کرنا ہو تو مصطفیٰ جمع کر لیں گے، اور اگر صرف عیسیٰ کو بلانا ہو تو مہدی بلا لیں گے انشاءاللہ. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کے ان عبارات و ان اشارات کو سمجھیں اور اپنے نفس کو بلند رکھیں، اپنے نفس کو ان نیتوں سے اور ان اعمال سے پاک اور صاف رکھیں کہ جن سے شیطان تخلیق ہو سکتے ہیں. ہم وہ اعمال کریں جن سے ملائکہ تخلیق ہوں. پروردگار ہمارے ان چھوٹے چھوٹے کمزور اعمال کو قبول فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن اور خطیب قرآن اور اہل بیت مصطفیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی ہدایات کی روشنی میں اپنی دنیا بھی سنوار سکیں اور آخرت بھی سنوار سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.